بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو اس مسئلے کے بارے میں تھی کہ دو حادثے، دو واقعے رونما ہوئے ہیں، لیکن ان کے تقدم اور تأخر میں کہ پہلا کون سا ہوا ہے۔ جس طرح ایک شخص فوت ہو گیا ہو یہ بھی پتہ ہے، ان کے وارثین میں سے ایک مسلمان ہوا ہے یہ بھی پتہ ہے، لیکن ان میں سے کون سی چیز پہلے واقع ہوئی ہے یہاں ہمیں علم نہیں ہے۔ تو آیا استصحاب عدم جاری ہوگا یہاں پر یا نہیں، کہ عدم موت جاری کریں، عدم اسلام وہ جو حالت سابقہ ہے، یا جاری نہیں ہوگا، یا تیسرا نظریہ جو تھا وہ تفصیل تھا کہ اگر علم ہو تو اس معلوم والے میں جو ہے جاری نہیں ہوگا، اور جو مجہول ہوگا اس میں جو ہے وہ استصحاب عدم جاری ہوگا۔ یہ تین نظریے جو ہے وہ ہم نے پچھلے سبق میں دہرائے تھے۔ اب آتے ہیں ان تینوں نظریوں میں سے صاحب کتاب کس نظریے کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْأَزْهَرُ، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اظہر جو ہے التفصیل، وہ جو تیسرا نظریہ تھا کہ اگر معلوم تاریخ ہے، یعنی ایک حادثے کا پتہ ہے، تو اس کے طرف میں استصحاب عدم جاری نہیں ہوگا، اور جو مجہول ہے وہاں جاری ہوگا۔ تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے تفصیل ہم دیں گے کہ روایات میں جو اخبار ہم استصحاب کی حجیت پر لے آئے تھے یا پڑھ کے آئے تھے، تو فرماتے ہیں ان میں سے کوئی اطلاق والا جو نظریہ تھا اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہتے ہیں لعدم دلالت اخبار الاستصحاب المخصوصۃ موردن، کہتے ہیں کہ روایات جو استصحاب پر دلالت کرتی تھی، اب یہ روایت دو طرح کی تھی۔ ایک وہ روایت تھی جو ایک خاص مورد کے ساتھ تھی، تو وہ روایات جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی علی استصحاب ما علم زمان عدمہ و زمان وجودہ، کہتے ہیں کہ یہ دلالت نہیں کرتی اس استصحاب پر یا اس حادثے کے استصحاب پر کہ جس کے نہ ہونے کے زمان کا علم ہو، اور اسی طریقے سے اس کے وجود، اس حادثے کے موجود ہونے کے وقت کا معلوم ہو، تو وہاں یہ روایت دلالت ایسے موارد پہ نہیں کرتی تھی کہ ہم فرض کریں وہ پہلا یا دوسرے نظریے کو اپنائیں۔ تو لہٰذا یہ جو روایات ہیں ان میں اس طرح کا کوئی بھی بیان نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس طرح یہاں ہم کہیں کہ بھئی معلوم تاریخ جو ہے اس میں استصحاب عدم جاری نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی بات جو ہے وہ روایات میں نہیں ہے، خصوصاً وہ روایات جو مخصوص ہیں۔ وَإِنصِرَافِ الْمُطْلَقَاتِ عَنْهُ، اور وہ روایات جو مطلق ہیں ان میں اطلاق بھی منصرف ہے، یعنی اس مورد کو شامل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس بنا پر جو ہے وہ صاحب کتاب جو ہے وہ تفصیل کے قائل ہوتے ہیں۔ یہاں تک ذکر کرنے کے بعد ثم الظاہر ان المشہور ترتیب آثار تأخر مجہول التاریخ عن معلومہ حین استصحاب عدم حدوث مجہول التاریخ الی زمان معلومہ۔ اب فرماتے ہیں کہ جب یہ تیسرا نظریہ، تیسرا جو تفصیل والا قول ہے، جس طرح انہوں نے یہاں پر مثال بھی ایک طرح کی دی ہے کہ اگر علم ہو کہ پہلی رجب کو جو ہے وہ موت واقع ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پہلی رجب کو ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے،
تو اس پہلی رجب تک وہ جو دوسرا طرف ہے کہ مثلا ایک شخص کا ان کے وارثین میں سے مسلمان ہونا، تو کہتے ہیں پہلی رجب تک جو ہے اس طرف مقابل میں ہم استصحاب عدم جاری کریں گے کہ بھئی پہلی رجب تک وہ شخص جو ہے اس کا سابقہ یہ تھا کہ مسلمان نہیں تھا، تو یہ عدم اسلام جو ہے وہی استصحاب کریں گے پہلی رجب تک، اور پھر پہلی رجب کے بعد ہم کہیں گے کہ وہ اسلام جو اس کا وارث کا مسلمان ہونا ثابت ہوگا۔ تو لہذا کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ یہ جو آثار شرعی جو مترتب ہوں گے وہ معلوم کی تاریخ کے بعد، یعنی جو مجہول التاریخ ہے، مثلا اس کا مسلمان ہونا ہمیں نہیں پتہ کب ہوا تھا، لیکن یہ پتہ ہے کہ بھئی رجب کے پہلے تاریخ کو جو ہے وہ شخص فوت ہوا تھا، تو وہ جو وارث کا مسلمان ہونا اس کی تاریخ نہیں ہے، جو مجہول التاریخ ہے، تو اس مجہول التاریخ کو مؤخر کیا جائے گا اس معلوم سے، یعنی پہلی رجب کے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ بھئی پہلی رجب کے بعد وہ مسلمان ہوا تھا۔ پھر اس کے آثار یہی ہوں گے کہ بھئی جب وہ مر رہا تھا پہلی رجب کو تو یہ مسلمان نہیں تھا، پھر وارث بھی نہیں بنے گا۔ اور صاحب کتاب بھی فرماتے وَلَعَلَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَزْهَرُ، کہتے ہیں یہ اظہر یہی ہے کہ جو مجہول التاریخ ہے اس میں جو ہے ہم آثار کو معلوم التاریخ کے بعد میں جو ہے مؤخر کریں گے، خلافاً لجملۃ من المتأخرین۔ البتہ فرماتے ہیں کہ متأخرین علماء جو ہیں اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ اب نتیجہ جو ہے وہ یہی دیتے ہیں کہ فَلَوْ عُلِمَ بِمَوْتِ أَحَدٍ فِي غَرَّةِ رجب، ایک شخص جو ہے وہ پہلی رجب کو اس کے بارے میں علم ہے کہ فوت ہو گیا ہے، وَجُهِلَ تاریخ اسلام وارث ہی، لیکن اس کے وارث جو کہ مسلمان ہوا ہے وہ پتہ نہیں کب ہوا تھا، یا مرنے سے پہلے یا بعد میں، تو فَيُسْتَصْحَبُ عَدَمُ إِسْلَامِهِ إِلَى زَمَانِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ، تو جب وہ فوت ہو رہا تھا یعنی پہلے جب تک جو ہے ہم کہیں گے مسلمان نہیں تھا، چونکہ اس کا حالت سابقہ عدم اسلام ہے، نتیجہ نکلے گا فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَدَمُ إِرْثِهِ مِنْهُ ظَاهِرًا، تو اس پہ جو آثار شرعیہ یہی ہوں گے کہ بظاہراً وہ وارث نہیں ہے، چونکہ جب وہ فوت ہوا تھا تو اس وقت عدم اسلام ہے یعنی کافر ہے، لہذا وہ وارث نہیں بنے گا۔ یہ یہاں تک 7ویں تنبیہ تھی۔ 8ویں تنبیہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں استصحاب قہقرائی، یعنی استصحاب میں جیسے کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلے حالت سابقہ جو ہے یقین ہوتا ہے پھر شک ہوتا ہے، لیکن یہ الٹا جو ہے، یعنی پہلے یقین ہو، یعنی پہلے یقین سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو زمان لاحق میں یقین ہے اس کو ہم پہلے لے جائیں، جس طرح یہاں مثال بھی دیتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ زید جو ہے وہ جمعے کے دن تو عادل ہے، اب آیا یہ اس سے پہلے والے دن کے بارے میں ہم شک کریں، یعنی ویسے استصحاب میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بعد میں شک کرتے ہیں، لیکن یہاں استصحاب قہقرائی میں جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے پہلے چلا جاتا، تو کہتے ہیں کہ آیا اس طرح کا استصحاب حجت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس کو مثال کے ساتھ پھر عبارت کے ساتھ تطبیق کرتے ہیں کہ علم ما تقدم، کہتے ہیں کہ یہ چیز جو گزر چکی ہے یہ معلوم ہوا کہ ان الاستصحاب یقتضی تقدم متیقن، استصحاب کا قانون یہ ہوتا ہے کہ متیقن پہلے ہوتا ہے، وعروض شک فی بقاہی، اور اس کی بقا میں ہمیں شک ہوتا ہے، یہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ جس طرح مثال جو دی میں نے پہلے وضو کیا ہوا تھا، یقین تھا وضو کا، پھر شک ہوتا ہے کہ وضو میرا باطل ہوا یا نہیں، لیکن کہتے ہیں ہم اس کو الٹ کرتے ہیں، یعنی کیا، یعنی ہمیں شک جو ہے وہ پہلے کی طرف ہو اور یقین بعد کی طرف ہو، تو یہ کیا ہوگا، اس کا ایسے استصحاب کو کیسے حل کریں گے؟ فَلَوِنْ أَقَسَ الْأَمْرُ، یعنی الٹا ہو جائے، اگر بات الٹا ہو جائے، یعنی کس طرح، فَكَانَ الشَّكُّ فِي حَالِ الْمُتَيَقِّنِ قَبْلَ زَمَانِ الْيَقِينِ، یعنی شک جو ہے وہ زمان یقین سے پہلے ہو جائے، یعنی یقین بعد میں اور
شک پہلے آ جائے. مثلا لو تیقنا بعدالت زید یوم الجمعہ، ہمیں یقین ہے کہ بھئی زید جمعے کے دن تو عادل ہے. ثم شککنا فی عدالت یوم الخمیس، لیکن ہمیں شک ہوتا ہے کہ آج تو جمعے کے دن فرض کریں ہیں، آیا جو دن گزر گیا ہے، یہ خمیس کا دن جو ہے، جمعرات کا دن، اس میں بھی عادل تھا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں فَهَلْ يُتَقَحْقَرُ حُکْمُ الْعَدَالَةِ إِلَى الْخَمِيسِ، آیا اس عدالت کے حکم کو جو کہ جمعے کے دن ہے، اس کو الٹا کھینچا جائے گا خمیس کی طرف، یعنی اسی کو ہم پھر خمیس کے طرف لے جائیں، یعنی آگے نہیں لے جا رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ مثلا جمعے کے دن عادل ہے پھر ہمیں ہفتے والے دن، نہ، اس کو پیچھے ہٹا دیں. تو کہتے ہیں اس کو استصحاب قہقرائی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ روایات میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم آگے لکھے جا رہے تھے، مثلا یقین تھا پھر بعد میں شک ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ کہ یقین کو پیچھے لے جائیں. لیس فی اخبار الاستصحاب دلالۃ علی ذالک، روایات جو استصحاب کی ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس پر دلالت کرے کہ بھئی آپ جو ہے یقین کو پیچھے والے کی طرف بھی کھینچ سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دلیل نہیں ہے. البتہ نعم نقل الاتفاق علی جریان اصالت عدم النقل، کہتے ہیں ہاں اصول لفظیہ میں ایک اصالت عدم نقل ہے، لیکن وہ اصول لفظیہ میں ہے کہ مثلا ایک لفظ ہمارے پاس ایک معنی میں استعمال ہو رہا ہو، پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ آیا اس معنی میں تھا یا کسی دوسری معنی میں، تو وہاں اصالت عدم نقل جاری کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ ابھی بھی اسی معنی میں ہو اور پہلے بھی اسی طرح ہوگا. کہتے ہیں یہ بھی استصحاب قہقرائی کی طرح ہے. تو بعض نے کہا ہے کہ استصحاب قہقرائی جو ہے وہ اصالت عدم نقل کی طرح وہ بھی حجت ہے، یہ بھی حجت ہونا چاہیے. نعم نقل الاتفاق علی جریان اصالت عدم نقل، کہتے ہیں کہ اتفاق علماء کا کہ بھئی اصالت عدم نقل جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. مثلا فی ما لو ثبتت دلالت اللفظ حقیقتاً علی معنی فی عرفنا، کہتے ہیں اس مورد میں جب ایک لفظ کی دلالت حقیقی طور پر ہے، ایک معنی میں ہمارے عرف میں مثلا معلوم ہے، مثلا فرض کریں نماز جو ہے ایک معنی میں ہے، یا امر صیغہ امر وجوب میں دلالت کرتا ہے، فَيَثْبُتُ بِذَلِكَ أَنَّهُ فِي الْأُصُولِ السَّابِقَةِ حَقِيقَةٌ أَيْضًا، تو کہتے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ پہلے والے زمانے میں اسی معنی میں ہوگا، فی هذا المعنى دون غیرہ. تو کہتے ہیں استصحاب قہقرائی بھی اسی طریقے سے. مثلا جمعے والے دن عدالت زید ثابت ہے، ہم کہیں گے کہ بھئی اس سے پہلے بھی عادل تھا. تو هذا قیل انه نظیر الاستصحاب القہقری الذی لم تثبت حجیتہ، تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ بھی استصحاب قہقری کی طرح ہے جس کی حجیت آپ جو ہے وہ روایت سے ثابت نہیں کر پا رہے. لیکن صاحب کتاب اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ولكن الظاہر ان الاصول اللفظیہ مبنیۃ علی عرف اہل المحاورات. صاحب کتاب فرماتے ہیں ہماری بات جو ہے وہ استصحاب کے بارے میں ہے. رہی بات اصول لفظیہ جس طرح اصالت عدم نقل ہے، تو کہتے ہیں اصول لفظیہ یہ مبنی ہیں اس بات پر کہ اہل محاورات کا جو ہے وہ کیا اس معنی میں وہ لفظ کس معنی میں ہے. فما صح عندهم فهو الصحیح فی المحاورات، جو چیز اہل محاورات کے عرف میں صحیح ہے تو وہ محاورات میں ہی درست ہوگی. والظاہر ان الشارع من هذه الحیثیت یعد فی جملۃ اہل المحاورات، اور اگر شارع بھی اس محاورے کو قبول کرتا ہے تو اس حیثیت شارع جو ہے وہ اہل محاورات میں سے ہے. لہذا اگر شارع بھی ان اہل محاورات میں سے ہے تو اس حیثیت سے ہی ہے. لہذا ہم استصحاب کے بارے میں شارع کی طرف سے اس کی حجیت کو جو ہے یہاں ہم ثابت نہیں کر سکتے. اس کے بعد نویں جو تنبیہ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اذا شک المصلی مثلا فی حصول قاطع عنده للصلاۃ مثل الاستدبار ونحوہ. کہتے ہیں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کو شک ہوا ہے کہ بھئی کوئی ایسا کام اس سے سرزد ہوا ہے، حصول قاطع یعنی ایسا کام جو نماز کو قطع کر دے یعنی توڑ دے. عنده للصلاۃ، مثلا جس طرح
قبلے سے اس کا منہ کا پھر جانا ونحوہ ہی، اس کو شک ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے یہ تو نہیں ہوا کہ میں قبلے سے اس طرف ہو گیا ہوں، شک ہو اگر تو یہاں استصحاب کہتے ہیں آیا عدم جاری ہوگا، کہتے ہیں ہاں، فظاہر و جریان و اصالت عدم حدوث سے ہی. بھئی اصل یہ ہے کہ پہلے تو قاطع حاصل نہیں ہوتا جب نماز شروع اس نے کی تھی، تو انشاءاللہ اب بھی اس سے کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوئی ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی نماز ٹھیک ہے، فترتب علیہا صحت و صلاۃ ہی، کہ نماز اس کی جو ہے صحیح ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں استصحاب عدم کے ساتھ استصحاب صحت صلاۃ بھی جاری کر سکتے ہیں، بل ظاہر و جریان و استصحاب و صحت صلاۃ، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ استصحاب صحت صلاۃ یعنی عدم و بطلانہا، یعنی اس کی نماز باطل نہیں ہے، بحیث لو ضمت الاجزاء الباقیۃ الی الماضیۃ لتمت بہا صلاۃ، یعنی اس اعتبار سے کہ اگر جو باقی اجزاء بچے ہیں وہ پہلے والے اجزاء سے ملائے جائیں تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ مثلا یہ جس طرح پڑھ رہا تھا اگر بقیہ بھی صحیح طریقے سے پڑھے گا تو اس کی نماز جو ہے ٹھیک ہے. لہذا استصحاب عدم حدوث یا استصحاب صحت صلاۃ جو ہے جاری ہو سکتی. وَأَمَّا لَوْ شَكَّ فِي قَاطِعِيَّةِ شَيْءٍ لَهَا، اب کہتے ہیں کہ یہاں شک یہ تھا کہ کوئی چیز اس سے سرزد ہوئی ہے یا نہیں. یہاں شک یہ ہے کہ ایک چیز اس سے سرزد ہوئی ہے یقیناً، لیکن شک یہ ہے کہ وہ قاطع ہے یا نہیں. مثلا جس طرح کہتے ہیں بکا، رونا، اس سے جو ہے مثلا آنسو نکل گئے نماز کے درمیان، یا یہ اس نے رویا ہے، تو شک یہ ہے کہ آیا یہ اس کا رونا نماز کو باطل کر دے گا. لہذا رونے میں شک نہیں، یہ شک نہیں کرا کہ مجھ سے رونا صادر ہوا یا نہیں، وہ اس کے بارے میں علم ہے کہ ایک چیز سرزد ہوئی ہے، لیکن وہ قاطع ہے یا نہیں، تو ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ اما لو شک فی قاطعیت شیء لہا کما شک فی البکاء، جس طرح شک ہو کہ مثلا رونا انہ مبطل للصلاۃ ام لا، یہ نماز کو باطل کرتا ہے نہیں، تو فتجر البراءۃ، تو یہاں براءت جاری ہوگی، اول احتیاط یا احتیاط جاری ہوگا. یہاں بہرحال جو ہے وہ صاحب کتاب کے نزدیک دو نظریے ہیں. کما مرت الاشارۃ الیہ فی مسئلۃ دوران الامر بین الاقل والاکثر فی الشبہات الوجوبیۃ الحکمیہ، کہتے ہیں یہ اس بات کا مسئلہ جو ہے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب شک بین الاقل اور اکثر ہو اور شبہ حکمیہ وجوبیہ حکمیہ ہو تو وہاں پر یہ بات جو ہے گزر چکی ہے کہ دو نظریے ہیں، یہاں براءت جاری ہوگی، یہاں اس میں احتیاط جاری ہوگا، استصحاب جاری نہیں ہوگا. 10ویں تنبیہ اس بارے میں ہے کہ صاحب کتاب اپنے نظریے کو دہراتے ہیں کہ مقتضی ما استظہرنا ہو، کہتے ہیں وہ چیز جو ہم نے بیان کی تھی کہ من ان الاستصحاب، کہ یہ استصحاب جو ہے لا یجری فی الاحکام الکلیۃ و تکلیفیہ. ایک تو یہ تھا کہ استصحاب احکام کلیہ تکلیفیہ میں جاری نہیں ہوتا، بل هو خاص بالاحکام الوضعیۃ الجزئیۃ، بلکہ یہ احکام وضعیہ اور جزئیہ سے ہی مخصوص ہے جو احکام جو ہے وہ مکلف کے لیے ہیں. والموضوعات للاحکام والامور الخارجیہ، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ موضوعات یا امور خارجیہ کے بارے میں ہے. تو لہٰذا یہ یہاں تک صاحب کتاب کا نظریہ ہے کہ استصحاب جو ہے احکام وضعیہ جزیہ میں، موضوعات جو ہے احکام کے لیے یا امور خارجیہ، اور امور خارجیہ بھی وہ کہ التی یترتب علیہا اثر شرعی، جس پر ایک اثر شرعی مترتب ہوتا ہو، ولو بواسطۃ امر عقلی او عادی قطعی الحصول. اب اس میں واسطہ جو ہے وہ امر عقلی کا ہو یا امر عادی کا جو قطعی حصول ہو، جو یہ ساری بحثیں پہلے گزر چکی ہیں. اب یہ کہنا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے نظریہ بیان کیا تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ ان یکون الاستصحاب کقاعدۃ فقہیۃ، کہتے ہیں استصحاب قاعدہ فقہیہ کی طرح ہے، مجتہد بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور مقلد بھی استعمال کر سکتا ہے. مثل قاعدۃ الفراغ و امثالہا، کہ تلقی الی المجتہد لتطبیقہا علی مواردہا، یا تلقی الی المقلد، یعنی یہ مقلد کی طرف القاء کیا گیا ہے کہ
کہ یہ اپنے ان موارد کو جو ہے وہ فٹ کر سکتا ہے، مجتہد بھی مقلد بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے ان کو اصول میں کیوں ذکر کیا؟ مثلا براءت، احتیاط، وہ تو فقط مجتہد جاری کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں انما ذکرناہ فی اول باب الشک فی اعداد الاصول، کہتے ہیں ہم نے ان کو ذکر کیا ہے شک کے پہلے مرحلے میں، جہاں ہم اصول عملیہ کو ذکر کر رہے تھے کہ التی یعرف بها المجتہد والاحکام، کہ جن کے ذریعے فقط مجتہد احکام کو جان سکتا ہے کہ برات کہاں جاری کرنی ہے، وہ احکام ظاہریہ جو عند شک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو ہم نے ذکر کیا ہے تبعا لعادت المتاخرین من مؤلف الاصولین، کہتے ہیں جو علماء اصول ہیں متاخرین، وہ چونکہ اس کو جو ہے استصحاب کو وہاں ذکر کرتے ہیں تو ہم نے ذکر کیا ہے، وگرنہ یہ جو ہے وہ مقلد اور مجتہد دونوں کے لیے ہے۔ تو یہاں تک جو ہے تنبیہات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوسرے امور کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔